عروج اور زوال کا سبب کیسے بنتی ہیں، کیسے قوموں کا عروج ہوتا ہے اور کیسے زوال ہوتا ہے میرے بچوں، ہم بہت دور نہیں جاتے. یہ بچے بات سنیں، یہ باتیں نہ کریں، بات غور سے سنیں. میرے بچوں میں آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے سامنے پچھلی صدی میں 1857 میں مغلیہ دور حکومت زوال پذیر ہوئی. اسباب کیا تھے؟ سب سے پہلا سبب یہ تھا ریاست سے غفلت. بادشاہ ریاست کے امور نمٹانے کی بجائے اپنے شغل تماشوں میں لگ گئے. انگریز جب 12-1 بجے دن کا کھانا کھانے کے لیے واپس آتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی والا، تو اس وقت مغل بادشاہ جو ہے وہ سو کے اٹھتے تھے اور ناشتہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. دوسرا ان کے زوال کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے اپنے دفاع کو مضبوط نہیں کیا. انہوں نے اپنی انٹیلیجنس پورے ملک میں نہیں پھیلائی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کر رہی ہے، لوگوں کو کیسے موبلائز کر رہی ہے. دشمن کی چالیں ہوتی ہیں. دشمن کی سب سے پہلی چال ہوتی ہے کہ قوم کو تقسیم کیا جائے. کس بنیاد پہ؟ سب سے پہلے مذہب اور مسلک کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے. جو کوئی شخص مذہب اور مسلک کی بنیاد پہ آپ کو تقسیم کرنے کی گفتگو کر رہا ہو تو وہ آپ کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے. اگر وہ آپ کی نجی محفل میں ہے تو اس کو ڈسکارڈ کریں، اس کی حوصلہ چکنی کریں. اگر وہ کسی ممبر اور محراب پہ بیٹھ کے ایسی تقریر کر رہا ہے تو پھر بھی اس کی حوصلہ چکنی کریں. مت اس کو اگلے جملے ادا کرنے دیں کہ جس کی بنیاد پہ مسلک اور مذہب کی بنیاد پہ لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں. قوم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لے، وہ ہمارے ملک کا دوست نہیں ہو سکتا جو قوم کو مذہب اور مسلک کی تقسیم کرتا ہے. دوسری تقسیم، دوسری دشمن کی چال، دشمن علاقیت تصویر پھیلاتا ہے، زبان کا کلچر بتاتا ہے. آپ کی زبان یہ، اس کی زبان یہ ہے. پوری دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، ہمارے ملک میں بھی سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہم ایک قوم ہے. ہم نے وہ ملک زبان کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا. یہ بھی دشمن کی چال ہوتی ہے. جہاں کوئی نجی گفتگو بھی کر رہا ہو یا محفل میں بھی ہو، میرے بچوں آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اس کو آپ ڈسکارڈ کریں، وہ آپ کو تقسیم کر رہا ہے. دشمن کی تیسری چال دشمن کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو محروم کر کے دکھاتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار آپ کے ابو آپ کی چیزیں فلاں نے لے لی ہیں، آپ کا یہ حق بنتا تھا، آپ کو نہیں ملا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ زبر زیر پہ ایمان ہے. قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. وہ اگر جنت کے لیے محنت کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، دنیا کے لیے محنت کرے گا تو اس کو دنیا ملے گی. کسی ادارے میں جانے کے لیے محنت کرے گا تو وہ اس ادارے میں چلا جائے گا. اب اگر ہم قرآن حکیم پہ عقیدہ رکھتے ہیں تو دشمن کی اس چال کو ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مایوس لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کریں گے، مایوس لوگ آپ کو مایوس کر دیں گے. وہ کہیں گے آپ کو یہ نہیں ملا، آپ کو یہ نہیں ملا. مایوسی کی باتیں کبھی نہ کریں، ہمیشہ پر امید رہیں. آپ کو پتہ ہے آپ سب وہ فیملی سیٹلمنٹ میں ہیں، گاؤں سے ہیں. گاؤں میں جو ایک بھائی تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے نا ذہنی طور پہ، سادہ سا ہوتا ہے، تو گاؤں کا دشمن اس کو موبلائز کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے یار یہ تیرے 3 بھائیوں نے اچھی زمین رکھ لی ہے، آپ کو ماڑی زمین دے دی ہے. کبھی اس کو کہتا ہے یار ان بھائیوں نے آپ سے زیادہ چیزیں لے لی ہیں، آپ کو کم سے پتہ ہے کہ ذہنی طور پہ بڑا کمزور ہے. یہ ہماری بات مان لے گا، ہماری بات مان لے گا، کیونکہ اس کی اپنی سوچ و فکر نہیں ہے. ہم قوم ہیں
قوموں کی اپنی سوچ اور فکر ہوتی ہے، قومیں کبھی کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے. دشمن پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے سب چیزوں کو آزما کے قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. اور ہمارے وہ لیڈر جو قوم کو لڑانا چاہتے ہیں یا جنہوں نے نوجوانوں کو جذباتی کر دیا ہے، جو منفی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ مت ان کو سنیں، ان بغیرتوں کو مت سنیں. اس شخص کو سنیں جو قوم کو ایک بنانا چاہتا ہے، اس شخص کی بات مانیں جو قوم کی بات کرتا ہے. جو لوگ وزیر اعظم بننے کے لیے کبھی وہ علاقائی تصویت پھیلاتے ہیں، کبھی وہ زبان پہ تقسیم کرتے ہیں، کبھی وہ مذہب پہ تقسیم کرتے ہیں، کبھی وہ مسلک پہ تقسیم کرتے ہیں. اسلام دین ہے، نہ یہ مذہب ہے یا مسلک ہے. یہ دین اسلام ہے. مذہب مسلک کا لفظ کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں آیا. جہاں بھی آیا ہے تو دین کا لفظ آیا ہے، اور دین مکمل ضابطہ ہے یاد ہے. تو میرے بچوں، جہاں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں یا بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو آپ ڈسکارڈ کریں. ہمارا قومی فریضہ ہے کہ یہ جو شاید پسند لوگ ہیں، ان گفتگو کو ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہے، ہمیں اون نہیں کرنا ہے. ہمیں قوم ہے ہماری ایک اپنی سوچ ہے. اس کے بعد مجھے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اتری ہی پاکستان کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جس میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا، اور بستی کے لوگوں کو ہر طرف سے فراوانی سے رزق ملتا تھا. لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور اللہ نے جواب میں انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. سورہ نحل آیت نمبر 112. اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جس میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی، اور بستی کے لوگوں کو ہر طرف سے فراوانی سے رزق ملتا تھا. لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور اللہ نے جواب میں انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ ملک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں کچھ عرصہ تک 1988 تک ہمیں بہترین رزق مل رہا تھا، بہترین امن تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں تھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے اللہ کی ناشکری ادا کرنے کی، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. آج ہم بہت سی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، آج ہم بہت سی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے، بہت سے مسائل ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور یہی وجہ اس کی ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہم دوسری قوموں کے زیر سایہ ہیں، ان کے مقروض ہیں، تو یہ حالات ہمارے نہ ہو. اور یہ حالات 88 کے بعد ضیاء صاحب کے دور کے بعد سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے 2001-2 میں آگے یہ مزید گمبھیر ہوتے گئے، اور آئے دن یہ گمبھیر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. لوگ اپنی کرسی کے لیے قوم کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، منفی باتیں کر رہے ہیں، قوم کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کے ساتھ کریں. قوم کون ہوتی ہے؟ وہ یک جان ہوتی ہے، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے. وہ کبھی آپس میں نہیں لڑتے. ہم آپس میں لڑیں گے تو ہم کس کا نقصان کریں گے؟ ہم اپنا نقصان کریں گے. میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے. ہمارے پاس نہ تو باہر کے کسی ملک میں بنگلے ہیں، گھر ہے، نہ ہی ہمارے پاس ہیلی کاپٹر یا جہاز ہیں کہ ہم مشکل وقت میں اس پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے. ہم جو 98% عوام ہیں، ہمارا جینا مرنا ہی ادھر ہے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لہٰذا یہ جو 2% اشرافیہ ہے جو ہمیں مس گائیڈ کرتے تھے، ہمیں کبھی ان کی ماننی نہیں چاہیے. ہم قوم ہیں، قوم بن کے ہم 98% ہیں. ہم ادھر ہی رہنا ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے. ان لوگوں کے پاس سب کچھ موجود ہے. یہ وقت آنے پہ ملک چھوڑ کے بات لیں گے. یقین کریں، یہ ہمارا پاکستانی نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی کہیں
मुश्किल वक्त आया ना कौम पे या मुल्क पे, तो ये बड़े बड़े लोग दिल्ली से ये बात कहते हैं, वहाँ पे कौन लड़ता रहा है? आम आदमी लड़ता है। मैं और आप लड़ते नहीं, मैं और आप तकलीफ में थे। जैसा कभी भी इन लोगों का आप आला कार ना बने, इज्तिमाई शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा है। और मैं आखिरी बात, ये तो सारी दुश्मन की चालें मैंने आपको दिखाई हैं तो ज़हनी तौर पे हमें कैसे मोबिलाइज करता है, लेकिन ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल हुआ था। वो दो बच्चियों ने अपने तलाक में भी कहा है कि नबी महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उनको इस तरफ से ठंडी आवाज़ दी थी। इस मुल्क को न तो वो कमज़ोर कर सकता है न वो तोड़ सकता है, किसी कोई जरूरत नहीं है कि उसको कमज़ोर कर सकता है या इसको तोड़ सकता है। इसलिए हमने अपना फ़र्ज पूरा करना है, हमने किसी की बात नहीं माननी है। हमने जो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियादें हैं उनकी तरफ देखना है। हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, जो 7 लाख लोग हिंदुस्तान से और मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके आए, उनका माँ बेटे से बिछड़ गई, बेटी माँ से बिछड़ गई, बाप बेटों से बिछड़ गए, संतान सारे इधर उधर हो गए, लेकिन हमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ हैं। इसलिए कुर्बानियाँ कितनी हैं? हम 2% अशराफिया के वाले पाकिस्तान को कर दें और ये अपनी हुकूमत और कुर्सी के लिए हमें लड़ाते रहे। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि जो बातें मैंने की हैं आप इस पर अमल करेंगे, सोचेंगे और इनको दूसरों तक पहुँचाएँगे ताकि हम एक अच्छी कौम बन सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा।